ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اپنی ہفتہ وار مجلس اور ہفتہ وار لیکچر کے ساتھ میں بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ناموس کے حوالے سے ہمارا ان سے سخت اختلاف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جس طرح وہ کیچڑ اچھالتے ہیں اور جس طرح ان کی ناموس پر حملے کرتے ہیں، وہ کسی سنی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے مسائل الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے حل کر دیے ہیں۔ ان کی جو دلیلیں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر طعن و تشنیع کرنے کے حوالے سے، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ان دلیلوں کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ چاہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گالی گلوچ کرنے یا کروانے، لعنت کرنے یا کروانے کے الزام اور بہتان کی بات ہو، اور چاہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاذ اللہ مرزا صاحب کے بقول اقتدار کے لیے، خلافت کے حصول کے لالچ کے لیے مرزا صاحب کے بقول ڈھونگ رچانے کی بات ہو، اسی طرح بہت سارے معاملات اللہ کے فضل و کرم سے کلیئر ہو چکے ہیں، اور ہمارے ساتھی پوری دنیا سے، ہمارے ساتھیوں سے مراد ہمارے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے دوست، احباب، مسلمان بھائی پورے پاکستان سے اور دنیا کے کونے کونے سے ہمیں رابطہ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہماری کوشش اور کاوش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ، بے شمار لوگ ابھی تک اپنا ذہن کلیئر کر چکے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دشمنی اور ان سے عداوت کی بجائے ان کے دلوں میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے محبت پیدا ہو چکی ہے۔ پچھلے سال کی بات ہے، ایک بھائی تھے، وہ بھی انجینئر تھے، وہ ادھر تشریف لائے میرے پاس مجھے ملنے کے لیے۔ وہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت ساری احادیث، جیسا کہ مرزا صاحب ان سے غلط استدلال کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گہنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے فضائل کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے بھی بہت سارے نمبر رٹے ہوئے تھے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق۔ میرے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے 1-1.5 گھنٹے کی اس کی مجلس ہوئی۔ اس مجلس کے آخر میں اس نے کہا کہ حافظ صاحب، میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں کہ آج میں نے پہلی دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دل سے رضی اللہ عنہ کہا ہے۔ رضی اللہ عنہ تو مرزا صاحب بھی کہتے ہیں نا، اور بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں، تقیتاً کہتے ہیں، دل میں بغض ہے، دل میں رنج ہے، دل میں میل ہے، دل میں قدورت ہے، ان کے لیے دل میلا ہے ان کے بارے میں۔ اوپر سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہ جی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو جنت میں جگہ دے دے تو ہمیں کیا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں آج آپ سے ملاقات کے بعد اور اپنے اعتراضات اور اپنے اشکالات کو رفع کروانے کے بعد پہلی دفعہ دل سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں۔ تو اب تو الحمدللہ ہمارے اس کام کو بہت عرصہ گزر چکا ہے، پوری دنیا سے ساتھی ہمیں مبارکباد بھی دیتے ہیں اور
ہمیں اس بات پر ابھارتے ہیں کہ آپ اس کام کو اور زیادہ آگے لے کر جائیں۔ جو لوگ ابھی تک گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، آپ مزید اس حوالے سے کوشش کر کے ان کو بھی واپس لے کے آئیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری محنت رنگ لائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی بہت سے اور لوگوں کو بھی ہدایت سے نوازے گا۔ تو اب پسپائی اختیار کر چکے ہیں مرزا صاحب، بول کر کہتے ہیں کہ میں جواب نہیں دوں گا۔ اس حوالے سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا ہے، اور پھر جو سوالات ان کے پاس آتے ہیں ان کے بقول علمی اور تحقیقی مجلس ہوتی ہے، ان میں سوالات جو ان کے پاس آتے ہیں ان میں سے جس کا جواب وہ دینا چاہتے ہیں، بہت سے سوالات سکپ کر جاتے ہیں، تو جن سوالات کا وہ جواب دینا چاہتے ہیں ان میں سے بھی پھر پابندی لگاتے ہیں کہ آپ نے اگر سوال کرنا ہے تو شیعہ سنی اختلاف کے حوالے سے سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اب حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ شیعہ سنی اختلاف کے حوالے سے جی میں جواب نہیں دوں گا۔ بھی ہمارا آپ سے جھگڑا تو یہی ہے نا، اہل سنت کا آپ سے اختلاف یہی ہے۔ اہل سنت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، وہ اہل حدیث ہوں، وہ بریلوی بھائی ہوں، وہ دیوبندی بھائی ہوں، ان سب کا آپ سے یہی اختلاف ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس پر آپ حملے کرتے ہیں، اور اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس حوالے سے سوال نہیں آپ نے کرنا، کوئی اور سوال کریں۔ تو اب آپ نے علمی اور تحقیقی مجالس اپنے بقول وہ وبا کرنا شروع کر دی ہیں، اور اس میں اس طرح کی بے تکی باتیں آپ کرتے ہیں، انتہائی فضول باتیں، کہ بندہ کبھی کبھی تو حیران ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا بندہ کبھی ایسی باتیں بھی کر سکتا ہے۔ کبھی انسان کی ذہنی سطح جو ہے اور اپروچ اتنی بھی گئی گزری ہو سکتی ہے۔ میں ایک مثال ابھی ذکر کرتا ہوں کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی، ان کے حوالے سے انہوں نے پچھلے دنوں شکوفہ چھوڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا ایک شعر جو ہے وہ علم اور عقل کی توہین پر مبنی ہے۔ کہتے ہیں جی علامہ اقبال سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی کون سے پیغمبر تھے؟ لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ اپنی نادانی کو اور اپنی ناسمجھی کو بھی علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی کے ذمہ ڈال کر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرنا شروع کر دی جائے کہ علامہ اقبال تو ایسے ہی باتیں کرتے رہتے تھے، دیکھو جی علم و عقل کی توہین کر دی انہوں نے۔ کہتے ہیں جی ٹیکنیکلی ان کا شعر غلط ہے۔ ابھی میں وہ شعر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، زبان زد عام ہے، ضرب المثل بن چکا ہے وہ شعر، موقع بموقع پڑھا جاتا ہے اسے، جب سے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اسے فرمایا ہے آج تک شاید بلا مبالغہ لاکھوں دفعہ یہ شعر پڑھا جا چکا ہے۔ ہمارے علم میں نہیں کہ کسی نے آج تک علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس شعر پر نقد کی ہو اور کہا ہو کہ یہ علم و عقل کی توہین پر مبنی ہے، معاذ اللہ۔ بڑے بڑے شعراء بھی گزرے ہیں، اس شعر کو پڑھنے والے بڑے بڑے نقاد گزرے ہیں، اور اردو دان گزرے ہیں، اور فارسی دان گزرے ہیں، شعر و شاعری کو سمجھنے والے اور اشعار کی تشریح کرنے والے گزرے ہیں۔ کسی نے اس شعر پر یہ بات نہیں کی جو مرزا صاحب نے کی ہے۔ آپ اندازہ کریں مرزا صاحب کا یہ فیلڈ ہی نہیں، نہ وہ شاعر ہیں نہ وہ ناقد ہیں۔ اردو کے حوالے سے آپ دیکھیں، میں شعر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کتنا بے تکا اعتراض انہوں نے کیا ہے، اور پورا ایک جناب شارٹ کلپ بنایا ہے اور اسے یوٹیوب پہ ڈالا ہے، جی اوپر لکھا جی ڈاکٹر اقبال سے اختلاف۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو تھم نیل بنا رہا تھا اس کو یہ نہیں پتا کہ ڈاکٹر کا لفظ کیسے لکھتے ہیں، اس نے لکھا ڈاکٹر اقبال سے اختلاف۔ اچھا جی کیا اختلاف ہے؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو شعر انہوں نے کہا ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے یہ شعر غلط کہا ہے، یہ شعر ٹیکنیکلی غلط ہے جی۔ پہلا اعتراض اس شعر پر کیا ہے جی
بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ کہتے ہیں کہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام خود آگ میں کود گئے تھے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو خود آگ میں نہیں کودے، انہیں تو پھینکا گیا ہے، اور یہ خود آگ میں جانا یہ تو خودکشی ہوتی ہے۔ کیا اس شعر میں علم و عقل کی توہین نہیں؟ آپ علامہ صاحب کے اس شعر کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ بھائی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں کسی کو جسٹیفائی کرنے کی، یہ ٹیکنیکلی شعر غلط ہے، کیونکہ بے خطر کودا تو کوئی نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود تو چھلانگ نہیں ماری ہے، ٹیکنیکلی سپیکنگ کودا کہاں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو دھکا دے کے پھینکا گیا آگ کے اندر، خود کودتے تو خودکشی ہوتی، خودکشی تو اسلام میں حرام ہے۔ اندازہ کریں، ان کی علمی اپروچ دیکھیں اور ان کی ذہنی سطح دیکھیں کہ اقبال کو سمجھنے چلے ہیں یہ، جن کو اتنا ہی نہیں پتا کہ یہ مجاز ہے، یہ اردو عربی ہر زبان میں چلتا ہے مجاز، اور اگر یہ اس مجاز کو اور اس مجاز کے لغت میں استعمال کو اگر ایک سائیڈ پہ رکھ دیں تو پھر یہ قرآن کریم کو بھی معاذ اللہ کہیں گے کہ یہ ٹیکنیکلی غلط ہے، استغفر اللہ۔ دیکھیں، آپ سنتے رہتے ہیں مثال کے طور پر کہ فلاں جو کوٹھی ہے، یہ فلاں مکان ہے، وہ فلاں شخص نے بنایا ہے جو اس کا مالک ہے۔ آپ کوئی اٹھ کے مرزا صاحب کی طرح کہے کہ یہ تو بات تمہاری ٹیکنیکلی غلط ہے جی، جس مالک کا یہ مکان ہے اس کو تو اینٹ لگانا نہیں آتا، اس نے کیسے بنا لیا؟ ٹیکنیکلی غلط ہے جی، ٹیکنیکلی غلط ہے۔ تو یہ مجاز ہے، یعنی اس نے بنوایا ہے، لیکن بنوانے کی وجہ سے بنانے کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی، اس کو نسبت مجازی کہتے ہیں۔ ہمارے عام اردو پنجابی وغیرہ میں یہ عام معروف ہوتا ہے نہر چل رہی ہے، یہ بھی مجاز ہے، نہر چل رہی ہے۔ بھلا نہر چلتی ہے جی؟ نہر نہیں چلتی، نہر تو اپنی جگہ پہ کھڑی ہوتی، پانی چل رہا ہوتا ہے، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ نہر چل رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو انہیں تو نہیں پتہ تھا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں جو وہاں غلے پر فائز ہیں، تو وہ اپنے بھائی بنیامین جن کا نام بتایا جاتا ہے ان کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ تو وہاں یوسف علیہ السلام نے ایک ہیلہ کر کے اپنے بھائی بنیامین کو بھی وہاں رکھ لیا، یعنی ان کے سامان میں وہ جو پیمانے والا برتن تھا قیمتی وہ رکھ دیا۔ بعد میں منادی کرا دی گئی کہ بھئی تم تو چوری کر رہے ہو، کہنے والے نے کہا کہ تم چور ہو، انہوں نے کہا نہیں۔ بہرحال جب وہ معاملہ کھلا تو برتن واقعی اس میں سے نکل آیا، حالانکہ وہ ہیلے سے رکھا گیا تھا بنیامین کو روکنے کے لیے۔ جب بنیامین کو بھی انہوں نے رکھ لیا، اب واپس چلے گئے پھر والد کے پاس، تو اب تو وہ بڑے پریشان تھے کہ ہم کیا کریں، پہلے یوسف کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے کنویں میں پھینک دیا، آج تک ہمارا والد پریشان تھا، ایک اور پریشانی ہم نے انہیں دے دی کہ ان کا بیٹا بنیامین بھی ہم ادھر چھوڑ آئے۔ تو انہوں نے پھر کچھ لفظ کہے وہاں جو قرآن کریم نے نقل کیے ہیں کہ ہم اپنی بات میں سچے ہیں، بنیامین نے چوری کی تھی۔ ان کے ذوم میں تو ایسے ہی تھا نا، چوری کی تھی، حالانکہ انہوں نے چوری نہیں کی تھی حقیقت میں۔ تو انہوں نے کہا کہ بنیامین نے چوری کی ہے اور چوری کی پاداش میں اسے وہاں رکھ لیا گیا ہے، آپ ہماری بات کا یقین کریں، اگر آپ کو شک ہے ہمارے اوپر تو وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، آپ اس بستی سے پوچھ لیں جس بستی میں ہم تھے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے سے پوچھ لیں جس قافلے میں ہم تھے۔ اب کوئی ایسا سر پھرا ہوگا وہ کہے گا یہ ٹیکنیکلی غلط ہے جی، بستی بلا بول کے کبھی بتاتی، کبھی در و دیوار نے بھی بتایا ہے، بستی والے بتائیں گے نا، تو یہاں تو کہا گیا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا۔ تو یہ مجاز ہوتا ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، جو مرزا صاحب کو سمجھ نہیں آیا۔ اور میں ایک اس کی عام فہم مثال بھی آپ کو دیتا ہوں۔ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی فلاں فوجی نے، فلاں سپاہی نے، فلاں مجاہد نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر، اس نے جان دے دی، تو کیا اس نے خودکشی کی ہوتی ہے؟ کیوں نہیں، کسی کافر نے مارا ہوتا ہے، کسی دشمن نے مارا ہوتا ہے نا،
کبھی کسی نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے، ٹیکنیکلی جملہ غلط ہے کہ اس نے اپنی جان دے دی؟ اس نے تھوڑی دی، اس کی تو زبردستی جان لے لی گئی تھی۔ بالکل یہی جو اعتراض ہے وہ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ پر مرزا صاحب نے کر دیا، کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکلی غلط ہے۔ بھئی یہ مجاز ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بس میں یہ بات تھی، اگر وہ اپنی توحید کی دعوت سے پیچھے ہٹ جاتے، کہہ دیتے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے آئندہ میں یہ نہیں دہراؤں گا، میں توحید کی دعوت سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، میں تمہارے بتوں کو اپنا معبود بنا رہا ہوں، تو فوراً ان کو پیچھے لے جایا جاتا، ان کو آگ میں کبھی نہ پھینکا جاتا۔ لیکن وہ اس بات پر بضد رہے کہ میں اپنی دعوت توحید میں بالکل سچا ہوں اور میں یہ دعوت دیتا ہی رہوں گا، تب انہوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو آگ میں ڈالا، اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے مترادف تھا نا، اگرچہ خود انہوں نے چھلانگ نہیں لگائی، انہوں نے پھینکا ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام کے اختیار میں تھا کہ وہ اس سے بچ جاتے، ان کے سامنے اعلان برات کر دیتے توحید سے تو بچ جاتے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو توحید سے محبت تھی، لفظ عشق کے حوالے سے تو ہمیں بھی ملاحظات ہیں، ہم اسے اتنا بہتر نہیں سمجھتے، لیکن بہرحال ایک لفظ ہے، اردو ادب میں استعمال ہوتا ہے، ہم اس پر کوئی فتویٰ بھی نہیں لگاتے۔ محبت جو توحید کی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اس نے گویا کہ آگ میں چھلانگ لگا دی، وہ پیچھے نہیں ہٹے اپنے موقف سے۔ آگے کہتے ہیں کہ جی عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، یہ کہتے ہیں یہ عقل کی توہین ہے۔ بھئی عقل کی توہین کیا ہے؟ آپ اگر اس کا سادہ اردو ترجمہ ہی کر لیتے، اگر آپ میں اتنی اہلیت ہوتی تو پھر علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ پر آپ اعتراض نہ کرتے اور انہیں اس طرح کا معاذ اللہ بیوقوف ثابت کرنے کی کوشش نہ کرتے کہ وہ عقل کی توہین کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی عقل تو دیکھیں دوسری جگہ پر علامہ اقبال نے عقل کی تعریف کی اور یہاں توہین کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کی ان الفاظ کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اب تک عقل حیران ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کتنا بڑا فیصلہ کیا اور کتنے مضبوط قدم تھے ان کے، کہ آگ کو سامنے دیکھ کر پتہ ہے مجھے آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اس کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ اس پر عقل ابھی بھی حیران ہے۔ اس کا اگر لفظی ترجمہ کریں تو عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ لب بام کہتے ہیں چھت کا کنارہ، منڈیر۔ تو جس طرح لوگ حیران ہو کر بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے قافلوں کو دیکھا کرتے تھے، تو اسی طرح حیران ہو کر عقل جو ہے وہ چھت کے کنارے عقل ابھی تک حیران کھڑی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی استقامت اور ان کی جرأت کو داد دے رہی ہے۔ بس اتنی بات انہیں سمجھ نہیں آئی اور انہوں نے جناب علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ پر یہ فتویٰ جڑ دیا کہ انہوں نے یہ غلط کہا ہے اور علم و عقل کی توہین پر مبنی ہے یہ شعر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرزا صاحب کو ہدایت دے کہ مشہور ہونے کے لیے، شہرت کے لیے انہوں نے اب کیسے کیسے پاپڑ بیلنا شروع کر دیے ہیں۔ صحابہ کرام پر تان کی، تابعین پر تان کی، امام ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیوبندیوں بریلویوں سے گیا گزرا کہا، اس پر الحمدللہ ہم نے ان کا بھرپور رد کیا۔ اس کے بعد ائمہ دین تو چیز ہی کیا ہیں، انہوں نے سارے اسلاف کے بارے میں بدزبانی کی، اس کا بیان بھی ہم پہلے کر چکے ہیں، ابھی آگے بھی کچھ بات آئے گی۔ پھر موجودہ دور کے علماء ان کے سامنے کیا ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں توصیف الرحمن راشدی حافظہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ان کا نام پہلے توصیف حسین تھا تو انہوں نے اپنا نام بدل لیا، کیا ضرورت تھی نام بدلنے کی۔ اب اس پر ان سے سوال ہوا شیخ توصیف الرحمن راشدی حافظہ اللہ تعالیٰ سے، تو انہوں نے صاف طور پر کہا کہ میرا پیدائشی نام ہی توصیف الرحمن، میں نے بالکل نام کبھی تبدیل نہیں کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ مرزا انجینئر مرزا آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ آپ کا نام توصیف حسین تھا جسے آپ نے بعد میں تبدیل کیا اور توصیف الرحمن رکھا۔ جس طرح وہ جھوٹ بولنے میں ماہر ہے تو اسی طرح ان کے جھوٹوں میں سے یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ میرا نام میرے ماں باپ نے پیدائش سے ہی الحمدللہ توصیف الرحمن رکھا تھا اور وہی میرا نام ہے، بعد میں تبدیل نہیں کیا گیا۔ یہ اس کے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے۔ اللہ اس کے شر سے امت کو محفوظ رکھے۔ تو دیکھ لیں
انہوں نے کوئی رجوع نہیں کیا، لوگوں کو نہیں بتایا کہ میں نے ایک گمراہ کن الزام لگایا فلاں شخص پر تو میں اس سے اعلان برات کرتا ہوں۔ تو بس مشہوری کے لیے بندہ کیا کیا پاپڑ بیلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کھیلنے لگے ہیں تو یہ پچ کھودنا چاہتے ہیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہم اب کھیلنے لگے ہیں تو یہ پچ کھودنا چاہتے ہیں، یہ جو میرے مخالفین ہیں، جو تمام فرقوں کے جو علماء ہیں، یہ پچ کھودنا چاہتے ہیں۔ اپنی باری لے چکے ہیں، اب جب ہماری بیٹنگ کی باری آئی ہے تو کہتے ہیں پچ کھود دیو، کھیڈن ہی نہ دیو، انج تے نہ کرو نا اللہ دے بندے ہو، اے کوڑا تے اے میدان اسی بھی کھیڈ رہے ہیں، تسی بھی کھیڈو، پبلک خود فیصلہ کرے گی۔ ہم تو مل کر کھیلنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آؤ مل کر کھیلتے ہیں، ایک ہی میدان میں۔ آپ کہتے ہیں جی آپ بھی لگے رہو، ہم بھی لگے رہیں، آپ اپنا کھیلو، ہم اپنا کھیلتے ہیں۔ ہم نے جب آپ سے کچھ سوالات کیے تو آپ کہتے ہیں میں جواب نہیں دیتا، دیکھو جی عوام کی عدالت میں فیصلہ رکھ دیا ہے، میں نے اپنا موقف بیان کر دیا ہے، اب جو موقف بیان کرتا ہے عوام اسے بھی سن لیں اور فیصلہ کر لیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آؤ مرزا صاحب مل کے کھیلتے ہیں، ایک ہی پچ پہ کھیلتے ہیں، ہم پچ کو کھودنا نہیں چاہتے، ہم اسی پچ پر آپ کے ساتھ مل کے کھیلنا چاہتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، مرزا صاحب غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بات کریں، آپ ٹیبل ٹاک کریں، بیٹھ کے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ اور اب آپ کہتے ہیں کہ جی مناظرہ میں نہیں کرتا، ویسے کہتے ہیں کہ مناظرہ جائز ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں مناظرہ جائز ہے، اگر اس میں کوئی فائدہ ہوتا تو میں بھی مناظرہ کرتا، کیونکہ آج تک دیکھیں جی جو مناظرہ کرنے والے ہیں ان میں سے کسی نے بھی اپنا موقف نہیں بدلا۔ مناظرہ حرام نہیں، جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کسی مناظرے کا کبھی اینڈ رزلٹ یہ نکلا ہے کہ مناظرے کے بعد دوسرا بندہ کہتا ہو کہ ہاں جی میں آج سے رفع الیدین شروع کرتا ہوں، میں قائل ہو گیا ہوں آپ کی بات کا۔ اگر کوئی پہلے یہ رزلٹ نکلتے رہے ہیں تو ہم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مرزا صاحب فائدہ صرف یہی تو نہیں نا، سننے والے جو سامعین ہیں، اور ہم نے تو آن دی کیمرہ آپ سے بات چیت اور ٹیبل ٹاک کی آپ کو آفر کی ہوئی ہے کہ آن دی کیمرہ بات کرتے ہیں، اس کو لائیو بھی چلائیں گے اور پھر اس کے بعد یوٹیوب پہ اس کو چڑھائیں گے، ساری دنیا کے سارے لوگ دیکھیں گے۔ کتنے لوگوں کے ذہن بدلیں گے دلائل کی حقیقت اور ان کا وزن جان کر کے کس کی بات دلائل کے اعتبار سے زیادہ راجح ہے، کس نے دلیل دی ہے اور کس کو دلیل آئی ہی نہیں ہے، کس کی بولتی بند ہو گئی ہے، یہ بات سارے لوگ دیکھیں گے نا۔ تو خود عوام کی عدالت میں فیصلہ ایسے جائے گا اور یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب عوام کہاں کوئی کلپ ڈھونڈ کر وہ دیکھے گی جی کوئی کلپ آیا ہے، اس کا کوئی جواب آیا ہے، تو ایک ہی مجلس ہم کر لیتے ہیں اور ایک ہی موضوع طے کر لیتے ہیں، اسی موضوع پہ بات کر لیں گے۔ یقیناً عوام کو تو فائدہ ہوگا، وہ تو حق کو پہچاننے کے لیے انہیں تو سہولت حاصل ہو جائے گی۔ اور کتنے ہی مناظرے ایسے ہیں، مثال کے طور پر رفع الیدین پہ مناظرہ ہوا، فاتحہ خلف الامام پہ مناظرہ ہوا، دیگر کئی مسائل پہ مناظرے ہوئے۔ بہت سے مناظرے اور لاتعداد ایسے مناظرے موجود ہیں جہاں مناظرہ ہونے کے بعد لوگوں نے اٹھ کر اعلان کیا ہے کہ دیکھیں جی ہمیں یہ دلائل پسند آئے ہیں اور ہم آج سے رفع الیدین کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اور ہم آج سے مسلک اہل حدیث کو قبول کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ نور بشر پہ مناظرے ہوئے ہیں، اس طرح اور بھی مناظرے ہوئے ہیں۔ بھی دیکھیں مناظر اگر اپنی حد درمی سے کسی بات کو تسلیم نہیں کرے گا جو مد مقابل ہے، اگر آپ حق کہہ رہے ہیں یا میں حق کہہ رہا ہوں، دنیا میں جو دیکھنے والے لوگ ہوں گے وہ بہت سارے متاثر ہوں گے اور موقع پر بھی ہوں گے، اس موقع پر جو موجود ہوں گے، اور بعد میں جب تک دنیا ان کو دیکھتی رہے گی دنیا فیصلہ کرتی رہے گی۔ اس لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، جو روایتی مناظرہ ہے جس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے، اصلاحی مناظرہ جس کو ٹیبل ٹاک کہتے ہیں، ڈسکشن کہتے ہیں، ہم بیٹھیں گے آن دی کیمرہ بات کریں گے اور لائیو بھی دنیا دیکھے گی، بعد میں بھی دنیا دیکھ لے گی۔ تو آپ اس پر تیار ہی نہیں ہوتے، پھر آپ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ ہم پچ کھودنا چاہتے ہیں۔ نہیں مرزا صاحب، ہم مل کے کھیلنا چاہتے ہیں، کاش کہ آپ ہماری یہ مل کر کھیلنے کی دعوت کو قبول کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے بیان بہت زیادہ بدلتے رہتے ہیں، آج کچھ بیان دیا ہے، مہینے بعد کچھ اور ہوگا، 2 مہینے بعد کچھ اور ہوگا، اور یہ نہیں کہ پہلے اعلان سے رجوع کر کے دوسرا اعلان کیا۔ یہ تو اچھی بات ہے، قابل مدح ہے،
کہ ایک شخص کو اگر حق معلوم ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری فلاں بات پہلے والی غلط ہے، میں اب میرا موقف یہ ہے، میں اس بات کو تسلیم کر رہا ہوں، تو اچھی بات ہے۔ لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے آج کچھ موقف ہے، 2 مہینے بعد کوئی اور ہے، اور اس کے 2 مہینے بعد بالکل ہی کوئی اور ہے، اور اس میں بھی لوگوں کو جناب داؤ ان سے کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مرزا صاحب پہلے کہتے تھے کہ جس کی روٹی دین سے جڑ جائے وہ آپ کو حق بات نہیں بتا سکتا، کہ بھائیوں میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں، کیونکہ جو شخص اپنا ذریعہ معاش دین کو بنا لے وہ کبھی بھی حق بات نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے تھے نا، جب ہم نے اس پر مواخذہ کیا کہ مرزا صاحب یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، جس کی روٹی دین سے جڑ جائے وہ حق نہیں بتا سکتا، تو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ ان کو آپ نے حق گو عالم دین کی ڈگری جاری کی ہوئی ہے۔ ان کے بارے میں ہم بھی کہتے ہیں وہ حق گو تھے، اور آپ بھی تسلیم کرتے ہیں، اور آپ نے پورا ایک لیکچر مسئلہ نمبر 80 آپ نے ریکارڈ کروایا، اس میں آپ نے درجنوں دفعہ بلا مبالغہ آپ نے بار بار یہ بات کی کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی ایک حق گو عالم دین۔ تو جب ہم نے یہ مواخذہ کیا نا کہ مرزا صاحب یہ جو حق گو آپ کے بقول بھی ہیں، یہ تو ساری زندگی ان کی روٹی دین سے ہی جڑی رہی، یہ تو تنخواہ لیتے رہے مدرسے سے اپنے آخری دم تک، جب ان پر وہ اٹیک ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ فوت ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی متصل کچھ لمحے پہلے وہ پڑھا رہے تھے اور تنخواہ پر پڑھا رہے تھے، ان کی روٹی دین سے جڑی ہوئی تھی۔ جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ میں پھنس رہا ہوں تو اگلا بیان آپ نے کیا دیا؟ پھر آپ نے تھوڑا سا اضافہ کر دیا، جس کی روٹی دین سے جڑی ہو وہ حق بات نہیں بتا سکتا الا ماشاء اللہ۔ غیر محسوس انداز میں آپ نے الا ماشاء اللہ کا اضافہ کیا تاکہ آپ کی پرانی چوری نہ پکڑی جائے کہیں۔ اور پھر اس سے آگے پھر تھوڑے عرصے بعد پھر آپ نے کیا کہا وہ بھی ہم ناظرین کو سناتے ہیں۔ آپ نے کہا جی روٹی دین سے جڑ جائے تو غامدی صاحب کی اگر جڑ جائے تو پھر ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو حق بتاتے ہیں، اور فرقہ وارانہ جو مولوی ہیں جی، فرقوں والے مولوی، ان کی روٹی دین سے نہیں جڑنی چاہیے، ان کی روٹی دین سے جڑے گی تو وہ حق نہیں بتائیں گے۔ غامدی صاحب البتہ اگر ان کی روٹی دین سے جڑ جائے نا، اور وہ آپ نے یہ بات کہی کہ غامدی صاحب کی روٹی دین سے جڑی ہوئی ہے، اس کے باوجود وہ حق لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ جو لوگ دین کے لیے وقف ہوئے ہیں، جو لوگ ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں نا، بہتر لائف کے لیے ہیلپ آؤٹ کریں۔ اب غامدی صاحب کا کروڑوں کا خرچہ ہے مہینے کا، یعنی وہ پاکستان میں بھی آتے ہیں تو ان ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں جن ہوٹلوں کے 1 دن کا کرایہ ہم لوگ نہیں دے سکتے، ہماری پورے مہینے کی تنخواہ اتنی نہیں ہے، تو وہ کون دے رہا ہے خرچہ؟ کچھ سرکس ہے جنہوں نے خرچہ اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو لوگ وقف ہوئے ہیں تو اس حوالے سے ان لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، اور اگر وہ اپنا کوئی مینج کر سکتے ہیں سورس تو کر لیں، زیادہ بہتر ہے، لیکن ان لوگوں کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ مرزا صاحب آپ غامدیت کی طرف جا رہے ہیں، ابھی آئندہ تھوڑے ٹائم بعد بات ہونے والی ہے انشاءاللہ کہ آپ غامدی صاحب کے افکار سے کس قدر متاثر ہو رہے ہیں، اور آپ انکار حدیث کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ غامدی صاحب آپ کے بقول وہ حق بتاتے ہیں نا، جس نے قادیانیوں کو مسلمان تسلیم کیا اور ان کا پورا زور یہ ہے کہ انہوں کو مسلمان تسلیم کرنا چاہیے، وہ آپ کے بقول حق گو ہے نا، روٹی دین سے جوڑ کر وہ حق کہہ رہا ہے۔ اور جو رجم کا انکار کر دے، ضروریات دین ہیں یہ ختم نبوت کے حوالے سے، اور یہ رجم کے حوالے سے رجم کا انکار کر دے، امت مسلمہ جس پر متفق ہے رجم کا انکار کر دے، وہ آپ کے نزدیک حق بول رہا ہے نا۔ بخاری و مسلم کو ویسے ہی مشکوک بنا دے اور کہہ دے جناب سنتیں تو یہ ہوتی ہیں جی، بس گنی چنی چند ایک سنتیں ہیں جی، باقی کسی حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے جی، بس جہاں دل چاہے لے لو جہاں چاہے چھوڑ دو، یہ آپ کے نزدیک حق گوئی ہے نا جی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ دنیا میں آمد، ان کا نزول، اور اس وقت جب یہودیوں نے انہیں شہید کرنے کی کوشش کی تو آسمانوں پر اٹھا لیا جانا، اس کا انکار کر دینا،
یہ متواتر احادیث سے یہ بات ثابت ہے، قرآن کریم سے بھی، متواتر احادیث سے بھی، عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اور ان کا نزول دوبارہ دنیا میں، اس کا بھی انکار کرتے ہیں، تب بھی آپ کہتے ہیں وہ حق کو ہے نا جی، ان کی روٹی دین سے جڑ جائے تو اچھا ہے۔ اور جو علماء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس کا دفاع کرتے ہیں، جو علماء حدیث کا دفاع کرتے ہیں، جو علماء اجماع امت کا دفاع کرتے ہیں، اور جو علماء آپ کی گمراہیاں لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نا 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 یہ حق نہیں بتاتے، ان کی روٹی دین سے نہیں جوڑنی چاہیے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی روٹی بھی دین سے جوڑنا چاہتے ہیں، اس لیے اب غامدی صاحب کو چھوٹ دے رہے ہیں نا، تاکہ کل کو ہو تو میں نے پہلے کہا ہوا ہے نا جی، یہ فرقوں کے مولویوں کے لیے جائز نہیں ہے چندہ اکٹھا کرنا اور اسے صرف کرنا، یہ ہمارے لیے جائز ہے۔ جو صاحب کہتے ہیں جی یہ فرقے ہیں، یہ فرقے ہیں، فرقہ وارانہ اختلافات اور اس طرح کی رٹ لگا کر لوگوں کو خوشنما نعرے سنا کر ان کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں جو، تو اب آپ گراؤنڈ تیار کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کچھ عرصے بعد جو ہے نا وہ چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ہم تو الحمدللہ شروع سے اسے جائز کہتے ہیں، ہم تو چندہ اکٹھا بھی کرتے ہیں، اس کو صرف بھی کرتے ہیں۔ رہی یہ بات جی لوگ کھا جاتے ہیں، وہ ہر شعبے میں لوگ ہوتے ہیں، ہسپتال بنانے والے بھی گھپلا کر لیتے ہیں بسا اوقات، جنہوں نے لوگوں کے پیسے سے ہسپتال بنایا ہوتا ہے، اور پھر سرکار جو ہے گورنمنٹ وہ ٹیکس اکٹھا کرتی ہے، اس میں سے بھی گھپلے کر لیتے ہیں، وہ کرپشن کر لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اب ٹیکس اکٹھا کرنا جو حرام ہو جائے گا یا ناجائز ہو جائے گا، یا پھر ہسپتال کے لیے چندہ اکٹھا کرنا ناجائز ہو جائے گا۔ چندہ اکٹھے کیے بغیر تو کوئی مسجد نہیں چل سکتی۔ مسجد چلانی ہو تو لوگ پیسے دیتے ہیں نا جی، آپ 500 دیں، آپ 1000 دیں، آپ 2000 دیں، یہ مسجد کا جو مسئلہ ہے اسے حل کرنا ہے، یہ ضرورت کی چیزیں لانی ہے تو چندہ اکٹھا ہوتا ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چندہ اکٹھا کیا کرتے تھے، چندہ اکٹھا کرنے پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ ہاں اس کے استعمال کی بات آپ کریں، اگر کسی نے اس کو غلط استعمال کیا ہے، اس پہ کرپشن اس میں کی ہے، آپ اس پر دلیل لائیں اور بتائیں کہ دیکھیں فلاں نے اس معاملے میں کرپشن کر لی ہے، پھر تو ہوئی نا بات۔ ویسے آپ کہیں کہ جی یہ دیکھیں جی چندے اکٹھے کرتے ہیں، اور یہ کہ دیکھیں جی ریال ہیں، فلاں ہیں، ملوکیت کی تنخواہیں کھانے والے ہیں۔ دیکھیں ملوکیت پاکستان میں کون سا اسلامی نظام نافذ ہے؟ پاکستان میں کون سا اسلام نافذ ہے جی؟ یہاں بھی جو آتا ہے وہ اپنے آپ کو کسی قانون کا پابند نہیں سمجھتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب جو تھے، یا اس سے پہلے جنرل پرویز مشرف صاحب تھے، وہ کیا خلافت چلاتے رہے تھے؟ جو آمریت جو ہے، آمریت یہ تو ملوکیت سے بھی بری چیز ہے نا۔ اس کی تنخواہیں آپ کھائیں تو پھر ٹھیک ہے جی، اور پھر زرداری کا دور میں آپ تنخواہیں اڑائیں تو پھر ٹھیک ہے، سرکاری تنخواہیں، اور نواز شریف کے دور میں آپ، یہ کون سی جناب خلافت ہے؟ اب عمران خان صاحب اور دیگر حکمران جو نواز شریف صاحب کے ناقد ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ مغل بادشاہوں والی انہوں نے بادشاہت لگائی ہوئی ہے، تو گویا ملوکیت ہی ہوئی نا۔ اس ملوکیت میں آپ تنخواہیں کھائیں تو پھر ٹھیک ہے۔ مولوی اگر کسی ملوکیت کی تنخواہ کھا لے اس پر آپ کو اعتراض ہوتا ہے؟ بھئی دیکھیں ہم نے آج تک کوئی ریال دیکھا بھی نہیں ہے شاید، یعنی ہاتھ میں پکڑ کے بھی شاید کوئی 500 1000 ریال کا کوئی نوٹ نہیں دیکھا ہے، ہمارے پاس کبھی ریال نہیں آیا ہے۔ ہم تو ادھر سے ہی تنخواہ لیتے ہیں، اسے کھاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص سعودیہ میں ہے اور وہاں کی حکومت سے تنخواہ لیتا ہے تو آپ کو اس سے کیا ہے جی، ملوکیت کی تنخواہیں کھاتے ہیں؟ آپ بھی تو ملوکیت کی اور آپ آمریت کی، آپ جابریت کی تنخواہیں کھاتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی تنخواہیں کھاتے رہے ان کے ہاتھوں سے، ان کی حکومت میں، جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے امریکہ کو اڈے دیے اور جنہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا، اور یہ ساری جو آگ لگی ہے، یہ سارے سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ کن لوگوں نے اور کیسے کیسے کروایا ہے۔ ان سب کے ادوار میں آپ تنخواہیں کھاتے رہے، آپ کو کوئی بھی جھجک نہیں ہوئی اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں۔ اور اگر سعودیہ میں اگر کوئی عالم یا کوئی مولوی صاحب وہاں تنخواہ کھا لیتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہو جاتی ہے، جی ملوکیت کی تنخواہیں کھاتے ہیں، جی ملوکیت کی تنخواہیں کھاتے ہیں۔ تو اب آپ نے یو ٹرن لینا شروع کر دیا ہے۔ پہلے کہا کہ جس کی روٹی دین سے جڑ جائے حق بات کہہ ہی نہیں سکتا، پھر آپ نے کہا کہ جس کی روٹی دین سے جڑ جائے وہ حق بات نہیں بتا سکتا الا ماشاء اللہ۔ تھوڑا سا استثناء نکالا آپ نے تاکہ میں پھنسوں تو فوراً یہ جواز پیش کر دوں کہ میں تو یہ سمجھتا تھا
اور اب اس کے بعد آپ نے غامدی صاحب کی مثال پیش کر کے کہا جی غامدی صاحب وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا کے رہتے ہیں تو وہ اسی جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے دین کے نام پر اسی سے وہ اپنی ساری مراعات وغیرہ لیتے ہیں، اسی پہ سفر کرتے ہیں، اسی سے وہ کہیں اسٹے کرتے ہیں کسی 5 اسٹار ہوٹل پہ، تو ان کے لیے جائز ہے جی، کیوں؟ وہ حق گو ہیں۔ واہ سبحان اللہ، غامدی صاحب آپ کے نزدیک حق گو ہیں، اور جو قرآن و سنت کے دیوانے اور متوالے ہیں، جو قرآن و سنت کے پہرے دار ہیں، وہ آپ کے نزدیک جناب وہ تو فرقہ پرست ہیں، لہٰذا ان کو چندہ لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ ہر وقت اپنی مشہوری کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں جی میرے ویوز بہت زیادہ ہیں، سبسکرائبرز بہت زیادہ ہیں۔ کیا یہ حق پر ہونے کی کوئی دلیل ہے کہ جس کے ویوز بہت زیادہ ہوں یا یوٹیوب پہ حق پر ہونے کی کون سی دلیل ہے؟ دنیا میں کتنے کروڑ شیعہ ہیں، کتنے کروڑ شیعہ ہیں، ان میں سے اگر 1,00,000 1.5 لاکھ شیعہ کا آپ کو لائک مل گیا ہے یا ویو مل گیا ہے یا انہوں نے آپ کو سبسکرائب کر لیا ہے تاکہ سنیوں کے خلاف وہ جناب پیش کر سکیں کہ دیکھیں جی یہ سنی عالم جو حق گوئی کر رہا ہے، تو اس میں آپ خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ تو تبرعی ہیں، وہ تو ابوبکر و عمر اور عثمان پر بھی تبرع کرتے ہیں، انہیں تو کوئی شرم و حیا نہیں ہے، وہ تو آپ کی باتیں اپنے چینلز پر ڈالتے ہیں۔ ہم نے خود دیکھا ہے جی، مظلوم جعفری، پتہ نہیں اس طرح کے کتنے ہی چینلز ہیں جنہوں نے آپ کی ویڈیوز جو ہیں اہل سنت کے خلاف، اور پھر صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نہیں، ابوبکر و عمر اور عثمان کے خلاف بھی آپ کی جو انہوں نے باتیں پیش کی ہوئی ہیں اور آپ نے جس انداز میں کی ہیں انہیں وہ بہت پسند ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی کی بھی غلطی اگر کسی صحابی سے انسان ہوتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے تو آپ عام لوگوں میں تو اسے بیان ہی نہیں کریں گے، ہاں جن لوگوں کو کوئی اشکال ہے یا جو لوگ سمجھدار ہیں ان کے سامنے وہ بیان کریں گے، لیکن بیان کریں گے صرف بیان کرنے کی حد تک، یا جو مقصد ہے جو اشکال ہے اس کو رفع کرنے کی حد تک۔ آپ تو اچھالتے ہیں انہیں جناب، فلاں نے دیکھو ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی ہی تقریریں اور آپ کی ہی ویڈیوز وہ جو شیعہ ہیں، جو رافضی ہیں، جو ابوبکر و عمر کے بھی دشمن ہیں، جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان معاذ اللہ لگاتے ہیں، جو انہیں بد کردار کہتے ہیں، وہ شیعہ آپ کی ویڈیوز کو استعمال کرتے ہیں اہل سنت کے خلاف اور ان صحابہ کرام کے خلاف جن سے محبت کا آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کروڑوں شیعوں میں سے، کروڑوں رافضیوں میں سے 1-2 لاکھ رافضیوں نے آپ کو سبسکرائب کر لیا ہے تو اس میں کیا خوشی کی بات کیا ہے؟ اہل حق کون ہیں آپ کے ساتھ؟ کون ہیں اہل حق آپ کے ساتھ؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے لاکھ سبسکرائبرز جو ہیں یا کتنے لاکھ ویوز آپ کو اہل سنت سے ملے ہیں جو سنی لوگوں نے آپ کو سنا ہے؟ آپ تو خود سنی نہیں رہے ہیں نا، آپ کے عقائد سنیوں والے نہیں ہیں، تو آپ کو سننے والے کیسے سنی ہوں گے؟ وہ بھی ظاہر ہے یا رافضی ہوں گے یا پھر نیم رافضی ہوں گے۔ سنیت سے تو وہ نکل چکے ہیں جب صحابہ کرام کے حوالے سے وہ برزن ہو گئے، لہٰذا آپ کو خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ اتنا بڑا دعویٰ کرتے، اتنا بڑا دعویٰ جو خود اپنے بقول آپ خود ہی رد کر رہے ہوتے ہیں اسے۔ آپ کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو میں نے حل نہ کیا ہو۔ رومن میں جناب آپ یوٹیوب پہ گوگل پہ لکھیں فلاں مسئلہ ہے اور مرزا محمد علی کو نام لکھیں، جناب ہر مسئلہ میں نے حل کر دیا ہے، وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو پھر اب آپ کیا کر رہے ہیں جناب؟ اگر ہر مسئلہ آپ نے حل کر دیا ہے پہلے سے ہی، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ خود آپ کہتے ہیں جب سوال آتا ہے جی یہ سوال میرا فلاں جناب لیکچر سن لیں، اس میں میں نے بیان کر دیا ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، اور دوسرے سوالوں کے آپ جوابات دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ میں نے حل نہیں کیا ہے، اس لیے میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، لیکن دوسری طرف آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے ہر مسئلہ حل کر دیا، جو بھی مسئلہ ہو آپ جناب لکھیں اور اس کو سرچ کر لیں، وہ آپ کو مل جائے گا۔ اتنے بڑے دعوے آپ کرتے ہیں، یہ صرف مشہوری کا چکر ہے، اس کے علاوہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پچھلے لیکچر میں یا علمی و تحقیقی جو مجلس ہے اس میں آپ نے ایک بات کی، امریکہ سے ہمارے ایک بھائی محمد ثاقب صاحب، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور پوچھا اور ہماری توجہ دلائی، میں نے تو اس وقت یہ سنا ہی نہیں تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنے لیکچر میں یہ بات کی ہے
کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک غزوے سے واپسی پر حملہ کیا منافقین نے، تو وہ 12 منافق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو لشکر نکلا ہے اس میں 12 منافق ہیں۔ تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے جو 8 ہیں ان کو ایک دوبیلہ نامی جو مرض ہے یا جو آفت ہے وہ ان کو پکڑ لے گی، دوبیلہ نامی آفت ان کو اپنی زد میں لے لے گی۔ اب دوبیلہ کی تفسیر حدیث میں تو یہ ہے کہ وہ آگ کا کوئی شعلہ وغیرہ ہوگا، تو شارحین نے بعض نے اس کی تفسیر کی کہ وہ کوئی پھوڑا ہوگا، اور بعض نے کہا طاعون ہوگا، مختلف تفسیریں شارحین نے کی ہیں۔ بہرحال ہم اس کو پھوڑا ہی مان لیتے ہیں جیسا کہ مرزا صاحب نے اس کا ترجمہ کیا۔ تو کہتے ہیں جی کہ اپنے علماء سے پوچھیں کہ اس دوبیلہ نامی پھوڑے سے کتنے اصحاب دنیا سے گئے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے صحابی جو ہیں وہ اس پھوڑے کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں، اور تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ دیکھیں صحابہ کرام جنہیں ہم بھی صحابہ کرام سمجھتے ہیں وہ اس پھوڑے کی وجہ سے مرتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو منافق ہیں جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے یہ دوبالہ پھوڑے سے مریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر دیکھیں کہ آپ نے خود ہی ہمارا مقدمہ آپ نے خود ہی پیش کر دیا، آپ نے شروع میں خود کہہ دیا یہ بات کہ دیکھیں دوبیلہ پھوڑے سے مرنا اس بات کو لازم نہیں ہے کہ وہ شخص منافق ہے۔ کیوں؟ مثال بھی آپ نے خود دی کہ خارجیوں کی نشانی بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے سر کے بال منڈوائیں گے، لیکن سر کے بالوں کو منڈوانے والا ہر شخص خارجی نہیں ہوتا، اور آپ نے خود کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کے بالوں کو منڈوا کر رکھا کرتے تھے، تو آپ نے کہا کہ اب ان کو تو خارجی نہیں کہا جا سکتا نا، کیونکہ جس نے ٹینڈ کروا لی یا جس نے بال منڈوا لیے وہ خارجی ہو گیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح جو بھی دوبیلہ پھوڑے سے مرے وہ منافق ہوگا یا انہی 12 منافقین میں سے ایک ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ تو خود آپ نے کہہ دیا۔ جب یہ کہہ دیا تھا تو اس کے بعد لوگوں کو الجھن میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی، اور صحابہ کرام سے بدگمان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر کہتے ہیں جی آپ اپنے علماء سے جا کر پوچھیں جی کہ ان کے نام بتائیں، ان اصحاب کے، ان صحابہ کے نام بتائیں جو اس دوبیلہ پھوڑے کی وجہ سے فوت ہوئے۔ تو کہتے ہیں جی جب آپ اپنے علماء سے پوچھیں گے نا تو ان کے منہ سے جھاگ آنی شروع ہو جائے گی اور ان کے کانوں سے دھواں اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ ان علماء سے ہی آپ جا کے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے کون سے لوگ ہیں جو دوبیلہ پھوڑے کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں، تو اگر ان کی منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے، کانوں سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو نام نہیں بتائیں گے۔ تو میں نے تو ویسے ہی نہیں بتانا آپ کو۔ دیکھیں ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں اور ہمارے سامنے بیٹھ کر ہم سے یہ سوال کریں، اگر ہمارے منہ میں جھاگ آ جائے یا ہمارے کانوں سے دھواں نکل آئے پھر سارے لوگ دیکھ لیں گے اور آپ کی بات سچی ثابت ہو جائے گی، یا ہمیں آپ دعوت دیں کہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کے پاس آئیں اور آپ ہم سے یہ سوال کریں، تو پھر لوگ خود ہی دیکھ لیں گے کہ واقعی کیا منہ سے جھاگ نکلتی ہے، کان سے دھواں نکلتا ہے، یا پھر دوسرے فریق کو کچھ ہوتا ہے، یا پھر آپ کو ہمارے سامنے بیٹھ کر کچھ ہوگا، آپ کہ کانوں سے دھواں نکلے گا یا منہ سے جھاگ نکلے گی یا زبان گونگ ہو جائے گی، کیا ہوگا یہ تو ساری دنیا دیکھے گی نا۔ پھر ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے بالمشافہ 1 to 1 بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایک صحیح سند بتائیں، کوئی ایک صحیح سند دنیا کی کسی کتاب میں جس میں دوبیلہ پھوڑے سے مرنے والے صحابہ کرام کا تذکرہ ہو کہ فلاں فلاں صحابی رسول اس دوبیلہ پھوڑے کی وجہ سے مرا تھا اور وہ منافق تھا، تب ہی آپ کا دعویٰ ثابت ہوگا نا، یا جو آپ نے یہاں الجھن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تب ہی تو ثابت ہوگی نا، ورنہ منافق تھے، ہم بھی مانتے ہیں منافق تھے، کوئی منافق دوبیلہ پھوڑے سے مر گیا ہے اور اس پر یہ حدیث صادق آ گئی ہے تو کیا حرج ہے؟ اگر کسی صحابی رسول پر، جس کو ہم صحابی رسول کہتے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ابو موسیٰ اشعری ہوں، وہ عمر بن عاص ہوں، وہ کوئی بھی صحابی ہوں جن کے بارے میں ہمارا آپ سے اختلاف ہے، ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بتائیں کہ یہ حدیث اس پر فٹ ہوتی ہو،
یا محدثین میں سے کسی نے کہا ہو کہ یہ حدیث فلاں صحابی رسول پر فٹ ہوتی ہے اور اس حدیث سے اس کا نفاق ثابت ہوتا ہے، تب تو آپ کہیں نا کہ ہمارے کانوں سے دھواں نکلے، ہم پریشان ہو جائیں، یا پھر ہمارے منہ سے جھاگ نکلے، ہم پریشان ہو جائیں۔ ہمیں کیا پریشانی ہے؟ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اور تا قیامت آپ کے لیے یہ اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے تلاش کر کے دینے ہیں ہمیں ان صحابہ کرام کے نام جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، جن پر یہ حدیث صادق آتی ہو، اور اگر جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں ان میں سے کسی پر یہ حدیث صادق نہیں آتی تو پھر لوگوں کو الجھن میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ اپنے علماء سے جا کر پوچھیں جی، ان کے منہ سے جھاگ نکلے گی اور کانوں سے دھواں نکلے گا۔ نہیں مرزا صاحب، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا اب آپ کے ساتھ ہوگا جب آپ ہمارے اس سوال کا جواب دیں گے، اور تا قیامت آپ جواب نہیں دے سکتے۔ یہ بالکل ایسے ہی سوال ہوتے ہیں نا۔ ہمارے علاقے میں قادیانی بہت زیادہ تھے، میرے آبائی گاؤں میں، تو وہاں چونکہ گاؤں میں لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ ان کو بہت زیادہ پریشان کرتے تھے، اور جو مسجد کے امام صاحب ہوتے وہ بھی بیچارے تھوڑے پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ تو وہ ان کا ایک امیر تھا جس کا نام امان اللہ تھا، یعنی وہ بابا تھا، 75 سال اس کی عمر تھی، اس وقت کی بات ہے، یہ 10 سال پہلے کی بات ہے۔ اب تو شاید پتہ نہیں وہ دنیا سے چلا گیا یا اب ہے یا کس حالت میں ہے، بہت بوڑھا ہو گیا ہوگا۔ اس وقت بھی لاٹھی کے سہارے چلتا تھا۔ تو امان اللہ اس کا نام تھا، بابے کا، قادیانی تھا، وہ ان کا امیر تھا اس علاقے کا۔ وہ ہر امام کے پاس جاتا، ہر مولوی کے پاس جاتا، یا اس کو کہیں راستے میں ملتا تو سوال کرتا الٹے سیدھے سے۔ مثال کے طور پر اکثر سوال کرتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام بتائیں۔ اب ہر بندہ کوئی، ویسے بھی وہ تو قرآن حدیث میں تو کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، قرآن کریم میں نہیں ہے، کسی تاریخی اور بنی اسرائیلی روایت میں ہوگا، تو ہر شخص نے وہ ساری تاریخ پڑھی تھوڑی ہوتی ہے یا اس کو مستحضر تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ سن کر تھوڑے پریشان ہو جاتے، یار اس کو کیا جواب دیں، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کے کیا نام ہے، اور شاید یہ کوئی قرآن میں آیا ہو یا کسی حدیث میں آیا ہو، ابھی ہمیں یاد نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو جاتے، تو وہ انہیں کہتا جی میری بیعت کر لو، آپ کو تو جواب ہی کوئی نہیں آیا۔ یا جو لوگ سن رہے ہوتے یا جن لوگوں کو جا کر وہ اپنی بہادری کا قصہ سناتا، انہیں کہتا کہ دیکھو جی یہ لوگ ایسے ہیں، ان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ ہماری بیعت کر لو۔ جن کو پتہ ہی نہیں ہے، اتنا سا سوال جنہیں نہیں آتا، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام نہیں آتا، تو وہ آپ کو کیا مطلب ہدایت بتائیں گے، یا ان کو قرآن حدیث کا کیا پتہ ہے؟ پر وہ بہت زیادہ پریشان کرتا رہا ہے ایسے ہی۔ تو مجھے میرے جو رشتہ دار تھے، میرے کزن لگتے تھے، میرے والد صاحب کی پھوپھی کے بیٹے تھے، ہمارے تایا، ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے مجھ سے بات کی۔ میں اس وقت مدرسے میں پڑھتا تھا، ابھی ستیانہ بنگلہ میں، فیصل آباد۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی اس طرح ایک بندہ ہے مرزائیوں کا، وہ امیر ہے، وہ تو کسی مولوی کو ٹکنے نہیں دیتا، ایک سوال کرتا ہے تو مولوی صاحب بھاگ جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں کہتا ہے جی ہماری بیعت کر لیں، آپ ان سے بات کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں۔ ہم ایک بیٹھک میں اکٹھے ہو گئے۔ میں نے اسے پھر اس طرح کا سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، یعنی میں نے اقدامی سوال کر لیا نا۔ میں نے جاتے ہی پہلے تو کہا کہ آپ کا ہمارے ساتھ اختلاف مرزا صاحب کی نبوت پہ ہے نا، مرزا صاحب کی نبوت، تو ہم مرزا صاحب کی بات ہی کریں گے، کسی اور کی بات ہم نے نہیں کرنی۔ اس نے کوشش کی جی دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، قرآن میں لکھا ہے ادھر ادھر۔ میں نے کہا کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیں تمہاری بات کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، پھر بھی کسی عیسیٰ کی آمد کا جو تذکرہ ہے وہ آپ کے مرزا صاحب پر کیسے فٹ ہو جائے گا؟ بات تو آپ کے مرزا صاحب پہ آ کے ٹکے گی، تو ہم کیوں اتنی لمبی چوڑی بحث کریں؟ ہم ڈائریکٹ مرزا صاحب پہ بات کر لیتے ہیں، مرزا قادیانی پہ۔ اچھا، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ مرزا صاحب کی سیرت پہ ہم بات نہیں کریں گے ادھر ادھر۔ تو میں نے اسے کہا کہ چلو قرآن کریم کی آیت آپ نے پڑھنی ہے اور ترجمہ بھی آپ نے ہی کرنا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ یہ جاہل آدمی ہے، تو میں نے کہا قرآن کریم کا ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے۔ کہتا نہیں جی یہ دیکھو آپ کا فلاں بزرگ کا ترجمہ ہے۔ میں نے کہا نہیں، فلاں بزرگ ہم نہیں کسی بزرگ کو یہاں مانتے، ہم نے آپ سے ترجمہ سننا ہے۔ فلاں بزرگ کا ترجمہ وہ ہمارے لیے ہوگا، آپ کے لیے تھوڑا ہے، آپ خود ترجمہ کریں۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ پیش کرنا چاہتے ہیں نا، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں یا نبوت جاری ہے، آپ نے اس کا ترجمہ خود کرنا ہے۔ اب وہ آئیں بائیں شائیں کرے، بات ہی نہیں اس کو آ رہی تھی۔ کافی دیر کو بحث مباحثے کے بعد کو آدھا گھنٹہ گزر گیا تو اس نے تسلیم کر لیا جی مجھے قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ تو میں نے یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، لوگ تو بڑے پریشان تھے اور سمجھتے تھے اس سے تو کسی نے بات ہی نہیں کرنی، سارے مولوی بیچارے چپ ہو جاتے ہیں۔
میں نے اسے کہا کہ آپ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کریں، تو اس نے کہا جی مجھے ترجمہ نہیں آتا۔ تو میں نے کہا آپ کو کیا حق ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں گے آؤ جی مرزا صاحب کی بیعت کرو؟ آپ کو تو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا، آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام نہیں آتا، حالانکہ قرآن میں کوئی نہیں، کسی صحیح حدیث میں نہیں، تو آپ کو تو قرآن کا ترجمہ نہیں آ رہا قرآن کریم کی آیت کا، آپ نے کسی سے کیا بات کرنی ہے؟ بہرحال وہ بڑا پریشان ہو گیا، نادم ہو گیا، وہ خاک میں مل گیا۔ حالانکہ وہ لینڈ لارڈ تھا، اس کے پاس زمینیں بہت زیادہ تھیں، سارے اکثر ادھر کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ اس کے مزارع تھے، یعنی اس کے ملازم تھے دوسرے لفظوں میں، تو لوگ کوئی اس سے اونچی آواز میں بات ہی نہیں کرتا تھا، تو میں نے اس کو الحمدللہ وہاں پریشان کر دیا۔ تو یہ وہی بات ہے، جس طرح وہ اپنی بات کسی کو اپنا روب ڈالنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا نام کیا ہے جی، بے تکا سوال ہے، سوال کا کیا فائدہ ہے، اور مرزا صاحب کی نبوت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اسی طرح دیکھو جی ان اصحاب کے نام آپ جو پوچھ کے آؤ علماء سے، اور بھئی علماء آپ کو کیا کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کوئی شخص اس پر یہ حدیث فٹ نہیں ہوتی کہ ان میں سے جو منافق تھے جو دوبیلا پھوڑے سے مرنے تھے، کوئی صحابی ان میں نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو صحیح سند کے ساتھ تا قیامت جب تک آپ کی زندگی ہے، فوت ہونے سے پہلے آپ وہ لوگوں کو بتا کر جائیں، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ اپنی جو خجالت ہے اور اپنی جو کم علمی ہے وہ آپ لوگوں پر ڈالنا چاہتے ہیں، دوسرے علماء پر، جی ان سے جا کر پوچھو، آپ کو خود نہیں پتہ ہے۔ آپ بتائیں کسی ایک صحابی کا نام جس کو ہم صحابی سمجھتے ہیں، جس کی ہم عزت کرتے ہیں، کسی ایک کے بارے میں کہ محدثین نے کہا ہو یا کسی صحیح سند میں ہو کہ اس پر یہ حدیث فٹ ہوتی ہے، بات ختم، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اعلان، ہم یہ اعلان کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھیں مرزا صاحب نے ہمیں دلیل دے دی اور ہم نے مان لی۔ اب یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے۔ اسی طرح آپ ضعیف روایات کو بیان کرنے کے حوالے سے بہت تضاد بیانیاں کرتے، اتنی تضاد بیانیاں تو شاید میں نے کسی کی نہیں سنی، اور ہٹ درمی پر مبنی آپ کا یہ رویہ ہے۔ آپ یہ اعلان کرتے رہتے ہیں جی میں نے حق پرستی کی ہے، میں حق گوئی کرتا ہوں، دیکھو جی فرقوں کے مولوی اپنے اپنے فرقوں کو بچاتے ہیں، جی میں تو حق جو ہوتا ہے وہی اعلان کرتا ہوں۔ تو مرزا صاحب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے پمفلٹ ریسرچ پیپر 5B میں ضعیف روایات ڈالی ہوئی ہیں، یہ آپ سے سوال ہوا، تو آپ نے کہا ضعیف روایتیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ریسرچ پیپر میں کوئی ایک روایت ایسی دکھائیں جس کے دور حاضر کے کسی ایک محدث نے بھی صحیح نہ کہا ہو۔ ضعیف روایتیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس 5B ریسرچ پیپر میں کوئی ایک روایت ایسی دکھائیں جس کو دور حاضر میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو۔ یعنی سوال کیا گیا کہ آپ نے ضعیف روایتیں ڈالی ہیں کہ نہیں، جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ڈالی، یا پھر ڈالی ہیں۔ کیوں جی؟ دو ٹوک جواب دینے کی بجائے آپ نے پھر بات کو الجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی فلاں حدیث جو ہے اس کو شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ کیوں جی؟ لہٰذا میں نے علم جمع کر دیا ہے، علم جمع کر دیا ہے۔ یہ کون سا علم ہے مرزا صاحب؟ وہی روایت اگر کوئی بیان کرے، اگر وہ عباس رضوی صاحب بیان کریں، ایک جگہ کسی روایت ضعیف کو بیان کریں اپنے حق میں، دوسری جگہ اس کو ریجیکٹ کریں، تو آپ کہتے ہیں یہ دوغلی پلیسی ہے، یہ اہل حق کو زیبا نہیں ہے، یہ تو تضاد بیانی ہے۔ لیکن جب آپ ایسا کرتے ہیں اس وقت آپ کو خیال نہیں آتا۔ خود آپ نے کئی مقامات پر، وہ ہم ویڈیوز جو ہیں وہ لنک ان کے ڈسکرپشن میں دیں گے، لوگ دیکھیں گے۔ پہلے بھی ہم نے ایک پوری ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی تھی جس پر آپ کو دکھ ہوا تھا اور آپ نے ہمارا چینل بلاک کروایا تھا نا، یوٹیوب کی منت سماجت کر کے۔ وہی ویڈیو، اس میں ہم نے آپ کی دوغلی پلیسی بتائی تھی کہ ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ امام اعمش جو ہیں وہ امام المدلسین ہیں، اور کسی عام مدلس کی روایت جب تک سماع کی تصریح نہ کرے قبول نہیں ہوتی، تو امام المدلسین کی روایت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو امام المدلسین کی روایت کوئی بیان کرے تو آپ کہتے ہیں یہ فتنہ ہے، ضعیف روایات کے فتنے کے خلاف میں نے لیکچر دیا ہوا ہے، امام مسلم کا مقدمہ میں نے پڑھایا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے، امام مسلم کا مقدمہ آپ کو کوئی یاد نہیں رہتا؟ امام مسلم نے کیا ایسا اصول لکھا ہے کہ مدلس کی روایت جب آپ کے حق میں آ رہی ہو تو اس کو علم کہہ کے جمع کر دیں، اوپر سر ورق پہ لکھ دیں کہ صحیح الاسناد روایتیں ہیں؟
یا تو آپ لکھیں جی میں نے علم جمع کیا ہے، محدثین نے اگر کسی ایک محدث نے صحیح کہا ہے باقیوں نے ضعیف کہا ہے میں نے پھر بھی درج کر دی، لیکن آپ سرے ورق پر لکھ رہے ہیں کہ یہ صحیح الاسناد روایتیں ہیں، ضعیف روایات کے فتنے سے بچنے والوں کے لیے یہ پمفلٹ لکھا گیا ہے، پھر آپ اس میں ضعیف روایتیں ڈال رہے ہیں جو آپ کے نزدیک بھی ضعیف ہیں، آپ کے نزدیک پکی ضعیف ہیں، ان میں کوئی شبہ نہیں ہے، پھر بھی آپ اسے ڈالتے ہیں اور اوپر سے کہتے ہیں کہ میں نے علم جمع کیا ہے۔ دیکھیں آپ نے جامع ترمذی کی ایک روایت اپنے پمفلٹ میں نقل کی، عبید اللہ بن زیاد کے ناک میں سانپ گھسنے والی۔ اب اس میں وہی اعمش امام المدلسین کھڑا ہے جس کو آپ نے کہا کہ اعمش جو ہیں وہ امام المدلسین ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں، محدثین کا اجماع ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے، اور سفیان ثوری اور اعمش یہ دو امام المدلسین ہیں، کیونکہ یہ ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کیا کرتے تھے، یہ سب سے ورس ترین قسم ہے تدلیس کی۔ امام المدلسین کی روایت تو آپ نے ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لی، صحیح الاسناد کا ٹیگ اوپر لگا کر نا سر فہرست، اور اندر اس طرح کا خام مال لوڈ کیا، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ میں نے علم جمع کیا ہے، جبکہ مسند احمد کی ایک روایت ہم آپ کو یاد کرواتے ہیں، آپ کے الفاظ یاد کرواتے ہیں مرزا صاحب۔ آپ نے کہا کہ مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں حسنی بصری مدلس ہیں، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہہ دیا یا اس کو حسن مان لیا۔ آپ نے کہا ان کا موقف باطل ہے، یہ جعلی روایت ہے۔ حسن بصری کو آپ نے امام المدلسین نہیں کہا، امام المدلسین تو آپ نے امام اعمش کو کہا ہے نا، امام اعمش کو امام المدلسین کہا ہے، تو حسن بصری تو بیچارے عام مدلس ہوں گے نا۔ تو حسن بصری آپ نے کہا کہ حسن بصری کی تدلیس ہے، یہ روایت جعلی ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف باطل ہے، باطل کے لفظ آپ نے بولے، موقف باطل ہے۔ لیکن اپنے پمفلٹ میں جب آپ نے امام المدلسین کی روایت ڈال دی اور سماع کی تصریح نہیں تھی تو آپ نے اسے کہا یہ علم ہے۔ صحیح کہنے والے وہی البانی صاحب ہیں جو مسند احمد کی روایت کو صحیح کہتے ہیں تدلیس والی کو، اور آپ کہتے ہیں یہ جعلی روایت ہے، یہ فتنہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے اور یہ باطل موقف ہے، اور وہی البانی صاحب اسی تدلیس کی وجہ سے اور امام المدلسین کی تدلیس کو نظر انداز کر کے اس روایت کو صحیح کہتے ہیں، تو آپ پھر بھی کہتے ہیں میں نے علم جمع کیا ہے۔ دیکھیں ہمارا اختلاف اس بات پہ نہیں ہے کہ آپ نے روایت کیوں لکھی ہے، ہمارا اختلاف یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا ہے۔ جھوٹ یہ ہے کہ آپ نے سرے ورق پر لکھا کہ ضعیف الاسناد روایات سے پاک ہے یہ پمفلٹ، جبکہ آپ بھی کہتے ہیں محدثین کا یہ پیٹ رول ہے، آپ کے الفاظ ہیں نا، وہ لنک ڈسکرپشن میں آپ دیکھ لیں، وہ ویڈیو پوری ہم نے ڈال دی آپ کی دوگلی پریسی والی۔ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی آنے والی روایت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے نا، تو آپ مان رہے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، پھر اس کو علم کا نام دے رہے ہیں۔ یہ کون سا آپ نے لیکچر لوگوں کو دیا ہے جی ضعیف روایات کے فتنے سے بچنا؟ وہ لیکچر آپ کو خود سننا چاہیے دوبارہ، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ آپ کو پڑھنا چاہیے، اور پڑھ کر اس کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کو امام مسلم جاہل کہہ رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا نا محدثین کو امام مسلم نے جاہل ڈکلیئر کیا ہے، محدثین کو تو نہیں کیا تھا، اس پر تو ہم نے الحمدللہ بعد دلیل بات کی تھی، پورا کلپ موجود ہے کہ مرزا صاحب پر امام مسلم کا مقدمہ، وہ بھی الحمدللہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، آپ کی علمی حیثیت واضح ہو گئی ہے۔ تو محدثین کو تو نہیں کہا تھا، آپ کو تو لازمی کہا نا کہ آپ کو جاہل ڈکلیئر کیا امام مسلم نے، خود آپ کے بقولی کہ جو ضعیف روایات کو بغیر بتائے کہ یہ ضعیف ہے۔ کیوں جی یہ الفاظ آپ کے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بغیر بتائے ضعیف روایت نقل کرتا ہے وہ ایک تو شہرت کا طالب ہے کہ میرے پاس بڑی روایتیں ہیں۔ کیوں جی امام مسلم مقدمے میں یہی فرمایا نا، ایک تو وہ شہرت کا طالب ہے کہ میرے پاس بڑی روایتیں ہیں، 200 روایتیں میں نے جمع کی لی، 72 صحیح الاسناد روایات۔ امام مسلم کے بقول آپ شہرت کے طالب ہیں، اور دوسرا امام مسلم نے آپ کو جاہل ڈکلیئر کیا ہے، اس لیے کہ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ ضعیف روایت دین میں فتنہ ہوتی ہیں، اور اس فتنے کو آپ علم کا نام دے رہے ہیں۔ ہٹ درمی تو یہ ہے، ہٹ درمی پر مبنی ہے۔ مرزا صاحب آپ کا رویہ، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اعلانیہ رجوع کرتے، یا تو اپنے پمفلٹ کے شروع سے وہ صحیح الاسناد والی بات ختم کر دیتے کہ ضعیف الاسناد روایت سے پاک ہے، یا پھر وہ روایت نکال دیتے۔ آپ الٹا اس کو کہہ رہے ہیں میں نے علم جمع کیا ہے، اللہ کا خوف نہیں آتا آپ کو؟
کہ جو روایت دین میں فتنہ ہوتی ہے اس کو آپ علم کہہ رہے ہیں، ایک طرف اس کو فتنہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف علم کہہ رہے ہیں۔ عباس رضوی صاحب اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ اعمش کی روایت کو ایک جگہ رد کرتے ہیں، دوسری جگہ اس کو اپنی دلیل بنا لیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ان کا یہ حال ہے، اور خود آپ ایک جگہ اس کو امام المدلسین کہہ رہے ہیں اور روایت کو رد کر رہے ہیں، اور دوسری جگہ آپ اس کو پمفلٹ میں درج کر رہے ہیں اور لوگوں کو سنا رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ علم جمع کیا ہے۔ یہ آپ کی ہٹ درمی ہے مرزا صاحب، آپ کو اس سے باز آنا ہوگا۔ اور میں حیران ہوں، یہ باتیں ہم پہلے کلیئر کر چکے ہیں، اس کے باوجود آپ بار بار لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی تازہ جو آپ کا لیکچر آیا ہے، یہ 8 نمبر علمی و تحقیقی مجلس، ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے مرزا صاحب، اس میں آپ نے کہا جی کتنے علماء نے مجھے کتنی گندی گالیاں نکالی ہیں، اور میں نے ان کے لیے اپنی ویڈیوز میں ان کے لیے تعریفی کلمات ہی کہے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گالی نکال کے وہ اپنا ظرف شو کر رہا ہے، میں علمی و تحقیق کی قدر کر کے اپنا ظرف شو کر رہا ہوں۔ کون سے علم و تحقیق کی قدر کی آپ نے جی؟ آپ کہتے ہیں کہ علماء کو گندی گالیاں دیتے ہیں، میں وہ الفاظ یہاں بول ہی نہیں سکتا جو آپ نے آج کے علماء کے بارے میں نہیں کہے۔ آج کے علماء کو تو آپ کہتے ہیں کتے کی طرح ہانپ رہے ہیں، یہ الفاظ ہیں آپ کے۔ میں وہ ویڈیو بھی انشاءاللہ لگاؤں گا، لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح علماء کی قدر کرتے ہیں، علم و تحقیق کی قدر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں علماء کی، اور سب علماء کو آپ نے بلا امتیاز کہا کہ یہ فرقوں کے سارے علماء کے یہی حال ہے جی، وہ کتے کی طرح زبان ہانپ رہے ہوتے ہیں، یہ الفاظ ہیں آپ کے نا۔ قرآن کی آیت فٹ کی آپ نے، قرآن کی روح سے آپ نے سارے علماء کو کتے کہہ دیا، تو پھر آپ کو تو یہ تو گندی کوئی بات نہیں تھی، نہ کوئی گندی زبان تھی آپ کی مرزا صاحب۔ اور پھر جو سلف صالحین کے بارے میں آپ نے گندی زبان استعمال کی، وہ تو ہم یہاں مطلب بیان بھی نہیں کر سکتے، آپ سے منسوب کر کے بھی وہ لفظ ہمیں بولنے میں شرم ہے، وہ لفظ ہم ویسے ہی لگا دیں گے۔ پہلے بھی ہم نے آپ کی جو علمی اور ادبی جو تحقیقی گالیاں تھیں نا، ان میں ہم نے وہ وہاں لگا دی تھی، لوگوں نے سن لی الحمدللہ، ہزاروں لوگوں نے، وہ ہمارے پیج پہ تقریباً 30,000 لوگوں نے دیکھ لی کم از کم، تو یوٹیوب پہ الگ دیکھی، اور دوسرے ہمارے ساتھیوں نے اپلوڈ کی مختلف یوٹیوب چینلز پہ اور مختلف فیس بک پیجز پہ، وہاں بھی ہزاروں لوگوں نے دیکھی۔ تو علماء کی جو گندی زبان ہے وہ تو ہے ہی، ہم یہ نہیں کہتے کہ علماء گالیاں نہیں دیتے، کئی علماء گالیاں دیتے ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں جناب گالیوں سے پاک ہوں، میں گندی زبان استعمال نہیں کرتا، یہ جھوٹ نہ بولا کریں، جو بات ہے ویسے ہی کیا کریں۔ آپ نے بھی کس پبلک کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں مرزا صاحب؟ یہ آپ کے یہ الفاظ ہیں، کس پبلک کو آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ کیا پبلک کے کان بہرے ہو چکے ہیں اور ان کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں کہ آپ کو نہیں دیکھتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دوسرے علماء پر، آپ تو سلف صالحین کو معاف نہیں کرتے اور ان کے بارے میں اتنی غلط زبان استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پچھلے 8 نمبر لیکچر میں ہی یہ کہا کہ جی میں نے امام ابن تیمیہ کے عقائد کی کتنی خرابیاں اہل حدیثوں کو بتائی ہیں۔ ہٹ درمی کی کوئی حد ہوتی ہے مرزا صاحب، آپ تو ساری حدیں عبور کر گئے ہیں۔ میں سخت لفظ بولنا نہیں چاہتا، اللہ جانتا ہے مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے بارے میں کوئی سخت لفظ بولوں، لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید میں کوئی سختی کر رہا ہوں۔ اب یہ ہٹ درمی ہے نا آپ کی، کتنی بڑی ہٹ درمی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے امام ابن تیمیہ کے عقائد کی کتنی خرابیاں اہل حدیثوں کو بتائی ہیں۔ یہ کم از کم 2-2.5 سال ہو گئے اس بات کو کہ آپ نے جو الزام لگایا تھا نا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ وہ کفریہ عقیدہ تھا، ان کے عقائد میں کفریہ چیزیں شامل تھیں، اور آپ نے دلیل دی تھی وہ حوادث کی، جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے حوادث کو منسوب کرتے ہیں اور حوادث کی ابتداء کے قائل ہیں۔ تو آپ نے کہا تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی بعض چیزوں کو قدیم کہنا ہے اور یہ تو شرک ہے اور یہ کفر ہے۔ بہرحال وہ علمی بحث تھی، وہ تو ہم انشاءاللہ اس کا لنک اپنی ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، تفصیل آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، لمبی علمی بحث ہے، ہم نے وہ سمجھائی بھی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا مرزا صاحب کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں بالکل، بلکہ اس سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ صراحت کے ساتھ حوادث کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے، اور خود قرآن سے انہوں نے ثابت کیا ہے۔ اس وقت بھی ہم نے بتایا تھا، یہ ابھی آپ سن لیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا، اور آپ خود کہتے ہیں کہ جو تبویب ہوتی ہے نا، چیپٹرائزیشن، وہ امام کا عقیدہ ہوا کرتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ باب قول اللہ تعالی
کل یوم ہوا فی شأن، اور آگے یہ سورہ الرحمن کی 29 نمبر آیت تھی، اور آگے سورہ انبیاء کی 2 نمبر آیت، وما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، محدث کا لفظ حادث، اور وقولہ تعالی لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، سورہ طلاق آیت نمبر 1، اس میں بھی حدث کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَنَّ حَدَثَهُ لَا يُشْبِهُ حَدَثَ الْمَخْلُوقِينَ، کتنے صریح الفاظ ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اللہ کا حدث ہوتا ہے، قرآن سے ثابت ہے، آیات پیش کی امام صاحب نے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی کچھ حوادث لاحق ہیں، لیکن وہ حوادث وہ نہیں جو مخلوق والے حوادث ہوتے ہیں۔ مخلوق والے حوادث جو ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوادث اور ہیں۔ مخلوق کے جو حوادث ہوتے ہیں وہ مخلوق ہوتے ہیں، ان کی ابتدا نہیں ہوتی، وہ تو بعد میں پیدا ہوتے ہیں نا۔ ابتدا مخلوق کے حوادث اور ہوتے ہیں، مخلوق کے حوادث کی ابتدا ہوتی ہے بعد میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوادث ان کی ابتدا نہیں ہوتی، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے نا۔ تو یہ بات ہم نے اس وقت بھی سمجھائی تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کیا ہیں؟ وَأَنَّ حَدَثَهُ لَا يُشْبِهُ حَدَثَ الْمَخْلُوقِينَ، اللہ کا حدث مخلوق کے حدث کے مشابہ نہیں ہے، لہٰذا مخلوق کا حدث اور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو حدث منسوب ہے وہ اور ہے۔ ان دونوں کو ایک کر کے آپ نے فتویٰ لگایا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر، اور ہم نے آپ کو اس وقت پھکی دی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت پڑھ کر آپ کو سنائی، صحیح بخاری میں جو آیات انہوں نے پڑھی ہیں وہ بھی آپ کو سنائیں، اور امام بخاری کا عقیدہ اور ان کا نظریہ آپ کو بتایا۔ لیکن آپ ہیں کہ ہٹ درمی ابھی تک آپ کی بقایا ہے۔ آج بھی آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے عقیدے کی غلطیاں بتائی ہیں، اور عقیدے کی غلطی جو سب سے بڑی آپ نے بیان کی، ایک ہی مثال اس وقت بیان کی تھی، اور اس کا ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے رد کر دیا۔ اب یا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کہیں نا کہ ان کے عقائد کفریہ تھے، تو یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر جو بہتان آپ نے لگایا اس پر اعلانیہ رجوع کریں آپ کہ میری غلطی تھی، میری نادانی تھی، میری کم سمجھی تھی کہ میں نے ایک بات کو سمجھے بغیر ان پر ایک الزام لگا دیا۔ کیوں جی؟ چاہیے حق تو یہی بنتا تھا نا، لیکن آپ حق پرست نہیں ہے نا، حق پرستی آپ میں نہیں ہے، اگر ہوتی تو آپ فوراً رجوع کر چکے ہوتے۔ تو وہ ویڈیو بھی ہماری موجود ہے، آج تک آپ نے نہ تو اعلان رجوع کیا نہ ہمیں غلط ثابت کیا۔ اور پھر یہ جو آپ کہتے ہیں نا جی صحیح بخاری پر جو ہم نے مطالعہ کیا ہے نا، کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے والوں نے، وہ کسی محدث کسی مناظر اور کسی نے نہیں کیا جی، اور پھر اس پر آپ نے شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت طنزیہ انداز اور گندے انداز میں ان پر تبصرہ کیا جی۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی، میں نے ان کو ایک دفعہ فون پہ کہا کہ صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے کہا کہ میں تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ انہوں نے کہا استغفر اللہ، اتنی بڑی گستاخی تو حضرت معاویہ کر ہی نہیں سکتے حضرت عمر کی، یہ بخاری میں ہو ہی نہیں سکتی حدیث۔ میں نے کہا سر میں نے تو پڑھ لی ہے، مجھے بھی کسی نے بتائی تھی، مجھے بھی نہیں تھا پتا۔ اب یہ وہ بندہ ہے جو بخاری پڑھ رہا ہے، اتنے عرصے سے پڑھا رہا ہے، مجھے شام کو فون ہوتا علی وہی واقعی لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے کہا جی انہیں بھی نہیں پتا کہ بخاری میں کیا ہے، اور وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم سے پوچھ کے دیکھو، ہم فوراً بتاتے ہیں جی بخاری میں ہے یا نہیں ہے۔ کیوں جی؟ ان سے غلطی ہو جاتی تھی، ہم سے نہیں ہو سکتی، ہمیں پتہ ہے بخاری میں کیا ہے۔ آپ کو اگر پتہ ہوتا کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں اپنا یہی عقیدہ بیان کیا ہے کہ اللہ کا حدث ہوتا ہے اور وہ مخلوق کے حدث کے علاوہ کوئی اور حدث ہوتا ہے، وہ مخلوق کے حدث کے مشابہ نہیں ہوتا، تو اس وقت آپ پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر جھوٹ بول رہے تھے۔ اگر آپ کو پتہ تھا کہ صحیح بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے تو پھر یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر جان بوجھ کر آپ جھوٹ بول رہے تھے، خیانت کی آپ نے۔ اور اگر آپ کو نہیں پتہ تھا تو آپ کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہم سے پوچھ کے دیکھو جی بخاری میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہوتا ہے، یہ جناب مولوی جو ہیں، یہ مناظر جو ہیں، یہ محدث جو ہیں، ساری زندگی بخاری پڑھتے رہے پڑھاتے رہے جی، ان کو نہیں پتہ بخاری میں یہ حدیث ہے کہ نہیں، مجھے پوچھ کے دیکھو جی ہم بتاتے ہیں ہے کہ نہیں۔ آپ کو پتہ تھا کہ امام بخاری نے یہ لکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حدث کا اس بات کیا ہے؟ اگر آپ کو پتہ تھا تو آپ نے جھوٹ بولا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر جان بوجھ کر، اور اگر آپ کو نہیں پتہ تھا تو پھر آپ کو بخاری کا مطالعہ کرنا چاہیے صحیح طرح، تاکہ جب آپ اس طرح کی کوئی بات کریں تو آپ صحیح بخاری سے جاہل نہ رہ جائیں۔
تو یہ آپ کی حالت ہے مرزا صاحب. آپ کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے کئی ایک علماء نے چھوٹی چھوٹی بات پہ شرک کے فتوے لگائے ہیں اور مسلمانوں کی تکفیر کی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کہتا ہے نا کہ فلاں مسلمان مشرک ہے، وہ شرک کر رہا ہے، تو یہ شرک کا فتویٰ ہے اور یہ تکفیر ہے. جو مشرک ہوتا ہے وہ ظاہر ہے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو آپ نے کہا کہ مسلمانوں کی تکفیر کی، ہم اس کو تکفیر نہیں کہتے. شرک کہنا کہ فلاں مسلمان شرک کا مرتکب ہے، شرک ظاہر ہے جو وہ شرک کر رہا ہے تو شرک کا مرتکب ہی ہوگا نا. یہ تکفیر نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ جو آپ کہتے ہیں جی علماء بر صغیر کے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے ممدوح جو مرزا صاحب کے جو ممدوح ہیں اسحاق جھالوی صاحب جو فوت ہو گئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں پہلے میں انہیں کوٹ نہیں کرتا تھا، اب میں انہیں کوٹ کیا کروں گا جناب، جس کی وجہ سے بڑے مسلمانوں کو ہدایت ملی. یہ وہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جب انہیں کہا جاتا تھا نا کہ آپ بد زبانی کر جاتے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بد لحاظی کر کے، یعنی تیور ان کے ایسے ہوتے تھے، غصے میں ایسے ایسے بول جاتے تھے، کوئی پتہ نہیں کیا کہہ جاتے ہیں. اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسر و کسریٰ سے ملا دیتے ہیں. تو ایسی باتیں آپ کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے. تو آپ کہتے تھے کہ یہ شرک ہے. صحابہ کے بارے میں بد زبانی سے رک جانا شرک ہے. کیوں جی؟ یعنی صحابہ کرام کے بارے میں کہنا کہ بڑی مقدس شخصیات تھیں، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے. صحابہ کے بارے میں کوئی نہ کرے صحابہ، یہ شرک ہے. اس تو بھائی اسلامی حکومت نو خدا دی قسم اور خلافت نو سمجھنا پیارا کرو، دوستوں بغیر دین نہ دی کوئی شے نہیں. اور شرک اور توحید دا مسئلہ، شرک تو کٹ نہیں ہے کہ بندہ حکومت کرے. کون شرک پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ فتوے لگاتا ہے؟ اسحاق جھالوی صاحب یا دوسرے علماء؟ آپ کو پتہ ہے کہ اسحاق جھالوی صاحب اتنی باتوں پہ شرک کے فتوے لگا دیتے تھے. اب دوسرے علماء کو رو پیٹ رہے ہیں کہ جی وہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ. اور آپ ایک اصول خود بیان کرتے ہیں اور بعد میں خود اس کو رد کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں. آپ نے کہا جی صحیح مسلم کی حدیث ہے لا یبغضک الا منافق. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی آپ سے بغض تو کوئی منافق ہی کرے گا، آپ سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا. کہتے ہیں کہ میتھمیٹیکلی یہ بات تو ایسے ہی ہے، اگر میتھمیٹک کا کوئی فارمولہ لگایا جائے تو پھر تو جس نے بھی بغض رکھا وہ منافق ہو گیا. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر تو میتھمیٹک کا فارمولہ لگائیں تو اصحاب جمل، اصحاب صفین اور خوارج سب کافر اور منافق قرار پائیں گے، لیکن یہ فارمولہ لگانا نہیں چاہیے. ہم تو کہتے ہیں کہ اصحاب جمل اور اصحاب صفین ان میں سے کوئی بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض نہیں رکھتا تھا، صحابہ کرام میں سے کوئی بھی بغض نہیں رکھتا تھا. یہ ایک سیاسی اختلاف تھا اور وہ ایک شریعت کی نص کی وجہ سے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جب خبر آئی تھی، افواہ غلط خبر آئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی بیعت لے لی صحابہ کرام سے کہ جب تک ہم بدلہ نہیں لیں ہم واپس نہیں جائیں گے. تو یہ قرآن کریم کی آیت، اور وہ صحابہ کرام کئی اس میں شامل بھی تھے اس وقت، جیسا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں موت بھی بیعت کی تھی. عینی شاہد بھی موجود ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مؤخر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو شہادت عثمان ہے اس کا بدلہ قصاص تھوڑا لیٹ کر دیا جائے. تو یہ قرآن اس کا ساتھ نہیں دیتا. یہ ایک علمی ان کا اختلاف تھا. لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان کے دل میں بغض ہو یہ تو جھوٹ ہے، ہم کہتے ہیں جھوٹ ہے. لیکن آپ کا کلیہ اگر مان لیا جائے جو آپ نے بیان کیا ہے کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یہ الفاظ موجود ہیں کہ جو آپ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا، اور آپ کے بقول اصحاب جمل، اصحاب صفین اور خوارج آپ سے بغض رکھتے تھے، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکلنے والا لشکر جس میں طلحہ و زبیر بھی شامل تھے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلنے والا لشکر جس میں مغیرہ بن شعبہ بیعت رضوان والے، عمر بن عاص جن کو مومن کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو موسیٰ اشعری جن کو مومن منیب کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ کے بقول وہ بغض رکھتے تھے، آپ کے بقول وہ بغض رکھتے تھے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ میتھمیٹک جو فارمولہ ہے وہ نہیں لگانا، کسی کو منافق نہیں کہنا، یعنی نفاق والی ایک بات تھی لیکن وہ منافق نہیں ہوئے. ہم آپ سے یہی پوچھتے ہیں مرزا صاحب، آپ نے ہمارا مقدمہ خود ہی لڑ لیا ہے، خود ہی ہمیں آپ نے جو ہم نے جواب آپ کو دینا تھا آپ نے خود ہی اپنے آپ کو دے دیا. جب حدیث میں آتا ہے کہ عمار کو تقتل الفئۃ الباغیہ، آپ کو باغی گروہ قتل کرے گا،
اس وقت آپ میتھمیٹیکل فارمولہ کیوں لگاتے؟ جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے، جو آپ کے بقول بغض رکھتے تھے، ہمارے بقول تو صحابہ میں سے کوئی بغض نہیں رکھتا تھا، آپ کے بقول جو بغض رکھتے تھے ان کو منافق نہیں کہا جا سکتا، حالانکہ حدیث میں منافق کا لفظ آیا ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو میتھمیٹیکل فارمولے میں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا کوئی جرت کرے گا کہ اصحاب جمل کو یا اصحاب صفین کو یا ایون خوارج کو بھی کافر اور منافق کہہ دے؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ فئہ باغیہ کا لفظ آیا ہے لیکن ان صحابہ کو باغی نہیں کہا جائے گا. اگر باغی کہا جائے گا تو پھر میتھمیٹک فارمولہ لگے گا، ٹھیک ہے، جو کہ لگانا آپ کے نزدیک بھی درست نہیں ہے. بس اتنی سی بات ہے، وہ ہم آپ کو سمجھاتے تھے، اب آپ نے خود کر دی ہے. اللہ کے لیے آپ اس پر غور کریں. جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے آپ کے بقول منافق نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں صحابہ میں سے تو بغض رکھتا ہی کوئی نہیں تھا نا، تو آپ کے نزدیک بغض رکھنے والے حالانکہ حدیث میں لفظ منافق کا ہے وہ پھر بھی منافق نہیں ہیں. تو پھر حدیث میں لفظ جو باغی کا آیا ہے، اہل سنت میں سے تو کسی نے نہیں کہا کہ معاویہ باغی تھا. کیوں جی؟ اس طرح کہا، لفظ عربی میں بولا فیہ باغیہ، یہ ایک لغوی اعتبار سے تھا کہ جنہوں نے خلیفہ وقت کی بات نہیں مانی اس سے اختلاف کیا ہے، بس اس کا یہ مطلب تھا. آپ اردو میں بھی کہتے ہیں کہ وہ باغی ہیں باغی ہیں باغی ہیں، تو آپ کے اس فارمولے کے تحت خود آپ کے مقدمے کے تحت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا لشکر باغی نہیں ہے. خبردار آپ نے کبھی ان کو باغی کہنے کی کوشش کی، یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہتان ہوگا. جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھنے والا آپ کے بقول منافق نہیں ہوتا، اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے اختلاف کرنے والے صحابہ کرام بھی اصطلاحی باغی نہیں تھے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ باغی، قطعاً ایسے نہیں تھے. آپ کو بھی چاہیے کہ آئندہ سے خیال کریں. اسی طرح آپ نے ایک اور بات، جو سوال آپ سے پوچھا گیا کہ والدین میں جھگڑا ہو جائے تو کس کا ساتھ دینا چاہیے، کیسا جی؟ بڑا کریٹیکل سوال ہے اور جواب اس کا پوچھا گیا جی والدین میں جھگڑا ہو جائے تو کس کا ساتھ دینا چاہیے. تو آپ نے کہا کہ جس کی غلطی ہو وہ بیان تو بندہ کر سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے کہ فلاں اس معاملے میں غلط ہے، لیکن کسی ایک سے دستبردار نہیں ہونا چاہیے. کیوں جی؟ کسی ایک سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اس کو باپ نہیں مانتا یا میں اس کو ماں نہیں مانتا. کیوں جی؟ یا میرا اس باپ سے کوئی تعلق نہیں، میرا اس ماں سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے کہا نا یہ والدین جو آپ کے حقیقی والدین اس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے ان کے مابین اگر کوئی اختلاف ہو جائے، تو اگر آپ کی سوچ کوئی رکھتا ہے جس طرح آپ صحابہ کرام کے بارے میں رکھتے ہیں، پھر وہ کہے گا میں امی والا ہوں میں ابو والا نہیں ہوں. کیوں جی؟ یا میں ابو والا ہوں میں امی والا نہیں ہوں. یہی کہتے ہیں نا آپ، ہم علی والے ہیں ہم معاویہ والے نہیں ہیں. مرزا صاحب غور کریں نا، آپ نے کبھی کہا امی ابو کے اختلاف پہ، یا لوگوں کو کہا کہ آپ کے امی ابو میں اختلاف ہو جائے تو ہم کہیں کہ میں ابو والا ہوں امی والا نہیں ہوں؟ کیوں جی؟ یا امی والا ہوں ابو والا نہیں ہوں. جب آپ نہیں کہتے تو صحابہ کرام کے بارے میں آپ کیوں ایسے کہتے ہیں؟ بالکل صحیح آپ نے یہ جواب دیا، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو اس سے بھی زیادہ محتاط ہونا چاہیے تھا. آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم دونوں والے ہیں، اگرچہ زیادہ حق پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن ہم عائشہ والے بھی ہیں، ہم معاویہ والے بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں. ہمارا سب سے تعلق ہے، ہم نے کسی سے بھی دستبردار نہیں ہونا. نہیں جی ہم شیعان علی ہیں ہم شیعان معاویہ نہیں ہیں، یہ آپ کہتے ہیں نا. تو خود آپ نے اس سوال کے جواب سے خود آپ نے ہی سوال کا جواب دے دیا، اور آپ نے اپنے اس سوال کے جواب سے اپنے آپ کو غلط ثابت کر دیا ہے. اور پھر آخر میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کئی دفعہ کہ آپ انکار حدیث اور غامدیت میں داخل ہو چکے ہیں، اور آپ کے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں غامدیت کی طرف. پہلے آپ نے گستاخ رسول کی سزا کے قتل ہونے کا فتویٰ قرآن سے ثابت کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، یہ تو اللہ کا فتویٰ ہے نا، گستاخ رسول کو قتل ہی ہونا چاہیے. اور بعد میں پچھلے دنوں آپ نے جناب غامدی صاحب کے استاذ وحید الدین خان کا فتویٰ جو ہے اس کو اللہ کے فتوے پہ معاذ اللہ اس کو ترجیح دے دی. ان کی کتاب پڑھ کے آپ نے کہا جی یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ جو ہے نا وہ غلط ہے، وہ تو گویا زندہ ہوتے تو میں انٹرنیشنل عدالت میں ان پر مقدمہ کرتا. اور آپ نے کہا کہ وحید الدین خان کی کتاب پڑھو، اس کتاب کو آپ کوئی بندہ بھی پڑھ کے دیکھ لے، اس میں گستاخ رسول کو قتل کی سزا دینے کی مخالفت کی گئی ہے.
تو اب آپ نے اللہ کا، اس پہ ہم نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ مرزا انجینئر صاحب نے اللہ کا فتویٰ کس کے کہنے پہ رد کر دیا، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ابھی آپ نے کیا کیا، ایک تو یہ ہے غامدیت، یعنی غامدی کے استاد یا غامدی کے ساتھی کو آپ نے اس کی بات مان لی اور خود قرآن سے جو ثابت ہوتا تھا آپ نے چھوڑ دیا۔ ابھی آپ سے سوال ہوا کہ اگر اسلام چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اپنا لے تو واجب القتل ہے یا نہیں، یہ سوال ہوا نا مرزا صاحب آپ سے، تو آپ نے کہا بہت مشکل سوال ہے، اس میں آپ غامدی صاحب کو سنیں۔ اچھا آپ بتائیں کہ غامدی صاحب کا نظریہ کیا ہے؟ غامدی صاحب اس کے واجب القتل قرار نہیں دیتے اور نہیں سمجھتے۔ اب آپ ان احادیث کا کیا کریں گے مرزا صاحب؟ اگر غامدی صاحب کی بات آپ مانتے ہیں، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب کام کیا ہے کہ باب حکم المرتد والمرتدہ، مرتد ہونے والا مرد ہو، اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین قبول کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کا حکم کیا ہے۔ اور حدیث انہوں نے پیش کی، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، 6922 نمبر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی لوگوں کو زندہ جلا دیا تھا، جنہوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، اس سے انحراف کیا، انہوں نے ان کو جلایا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا جلانے سے، یہ تو اللہ کا عذاب ہے جلانا، تو یہ جلانا نہیں چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے، اسلام چھوڑ جائے، اس کو قتل کر دو۔ یہ حدیث واضح صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں دوسری حدیث یہ 3017 نمبر پہ بھی موجود ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں 6878 نمبر ہے اور صحیح مسلم میں 1676 نمبر ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہوتا جو اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہو، رسالت کی گواہی دیتا ہو، مگر 3 کام اگر اس سے ہو جائیں تو اس کا خون حلال ہو جاتا ہے، پھر اس کے خون کی حرمت نہیں رہتی، وہ واجب القتل ہو جاتا ہے۔ ایک تو شادی شدہ زانی ہے، اور دوسرا جس نے قتل کیا ہو قصاص میں، اگر وہ قصاص لینا چاہیں وارثہ تو پھر اس کو قتل ہی ہونا پڑے گا، اور تیسرا جو اسلام چھوڑ جائے، والمارق من الدین، یہ الفاظ صحیح بخاری میں ہیں اور صحیح مسلم میں ہیں، التارک الاسلام، اسلام کو چھوڑ جانے والا بھی واجب القتل ہے، یہ دوسری حدیث ہے۔ اور تیسری حدیث سنن ابی داود میں ہے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں گئے، تو وہاں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے ایک شخص کو وہاں روک رکھا تھا، تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے اسے کیوں روک رکھا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ یہودی تھا، مسلمان ہوا، اب پھر مرتد ہو گیا ہے۔ تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی سواری سے اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک اس کو قتل نہ کر دیا جائے، یعنی یہ واجب القتل ہے، فوراً اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ واجب القتل کوئی شخص ہو جائے، گستاخ رسول ہو یا پھر یہ اس طرح یہ مرتد ہو، اس کو سزا دینا اسلامی حکومت کا ہی کام ہے، یہ افراد کا کام نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا الحمدللہ یہ موقف ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، ورنہ تو فتنہ فساد پھیل جائے گا۔ بہرحال سزا اس کی قتل ہے، جو مرتد ہو جائے اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک تم اسے قتل نہیں کرو گے، اس مرتد کو، میں اپنی سواری سے نیچے نہیں اتروں گا۔ پھر اس کو قتل کیا گیا تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اترے۔